In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، ہماری عراق سے عراق جو سیریز ہے اس کی یہ 9th ویڈیو ہے۔ اس میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچ چکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آل یعقوب۔ اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہو رہا تھا وہ آل ابراہیم تھا۔ یہاں پہ ایک اور لفظ کا اضافہ ہوا آل یعقوب کا، یعنی بنی اسرائیل۔ درود پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو آل ابراہیم پہ درود ہے، آل یعقوب کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس پہ الگ سے ایک ویڈیو کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ جو بیان فرمایا ہے، اس قصے کی ابتدا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتی ہے اور اس کے اینڈ جو ہے وہ بھی خواب کی تعبیر پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس قصے میں فقط یہی ایک ہی خواب نہیں ہے، بلکہ 2 قیدیوں کا خواب بھی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کا خواب بھی ہے۔ تو یہ تینوں خواب ہم الگ الگ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں آئی نو ویل کہ آپ کے لیے ایک برڈن بنتا ہے، تھوڑا سا ویڈیو کو دیکھ کے آپ سکپ کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا ہے خواب کے لیے، 2 الفاظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو استعمال کیا ہے لفظ خواب کے لیے وہ رویا استعمال کیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے لفظ وہ بھی رویا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس خواب کے لیے وہ حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب ہے سچی بات۔ اس کے علاوہ عزیز مصر نے جو خواب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی رویا استعمال کیا ہے۔ لیکن ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جب عزیز مصر نے اپنے دربار والوں سے، اپنے مالا سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے احلام۔ تو یعنی رویا، حدیث اور احلام، یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں خواب کے لیے، اور اردو میں ہم اس کے لیے چوتھا لفظ استعمال کرتے ہیں خواب۔ لیکن جو لفظ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس میں کچھ حقیقت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب کو حدیث کہا ہے۔ حدیث کہتے ہیں سچی بات کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خواب کے دوران، نیند کے دوران انسان کو کچھ حقائق سے آگاہ فرماتے ہیں جس کو سچی بات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسان نے کیا کرنا ہے، انسان کے ساتھ کیا واقعات رونما ہونے ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیتا ہے، یعنی سچی بات بتا دیتا ہے، تو جس کو ہم سچا خواب کہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی حقانیت کس بنیاد پہ ہے، آپ انٹرپریٹیشن اور ریلیشن ان کی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اے یوسف یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و حکمت عطا فرمانے والے ہیں، اور علم رؤیا بھی یہاں پہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، علم رؤیا، خواب کا علم۔ تو وقت گزرتا گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے والدین کو بدوی زندگی سے، کیونکہ وہ صحراؤں میں بھٹک رہے تھے، تو بدوی زندگی سے جب انہیں وہاں پہ مصر میں بلایا تو والدین کو، یعنی ماں اور باپ کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا،
جب تخت پہ بٹھایا تو وہ سارے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے وہ تعبیر ہے، وہ تعویل ہے اس خواب کی جو میرے پروردگار نے دکھایا تھا۔ اب سجدہ کون کر رہے ہیں؟ 11 بھائی، یعنی ستاروں سے تعبیر کی گئی، ایک چاند یعنی ماں، ایک سورج یعنی باپ۔ اب ماں کو چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ یہ وہ حقائق ہیں کہ اس زمین پہ زندگی کے حوالے سے جو ماں ہے وہ ایک شفیق رشتہ ہوتا ہے انسان کے لیے، زندگی کے لیے، اور چاند کی روشنی بھی بڑی شفیق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات سے یعنی نور سے ریلیٹ کیا ہے۔ یعنی ماں کا جو پیار ہے وہ تمہارے رب کا پیار ہوتا ہے، تمہارے رب نے ماں کے دل میں تمہارا پیار ڈالا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کو خواب میں چاند کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ شفقت کی ایک دلیل ہے۔ اس کے علاوہ باپ جو ہے اس کو سورج کے طور پہ دکھایا کہ زندگی کی جو مین وجہ ہے زمین پہ وہ سورج ہے، رزق کی مین وجہ، کیونکہ فوٹو سینتھسس جو ہوتی ہے سائنس کے لوگ جانتے ہیں اس کے لیے سن لائٹ ضروری ہے، سورج ضروری ہے اس کے لیے، تو یعنی رزق کا وسیلہ جو ہے وہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، زندگی کا وسیلہ جو ہے وہ باپ ہے، اس وجہ سے سورج جو ہے اس کو باپ کے طور پہ عالم میں دکھایا گیا، عالم نفوس میں، کیونکہ نفس جب انسان کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں حقائق بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھائی ہیں 11 بھائی، کیونکہ 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو 11 بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی کہ ان کا اس کائنات میں اپنا رول تو ہے، ان کی روشنی کا اپنا امپیکٹ ہے، لیکن ان کی اپنی الگ ایک جدا ذات ہے، ان کی روشنی کا امپیکٹ گو کہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پہ ہوا، ان بھائیوں کی زندگی کا امپیکٹ۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سورج کے طور پہ کسی ذات کو دکھایا گیا تو اس کا مطلب کیا تھا، چاند کے طور پہ کسی کو دکھایا گیا تو اس کا کیا مطلب تھا، ستاروں کے طور پہ کسی کو دکھایا گیا تو اس کا کیا مطلب تھا۔ ان چیزوں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس جسم سے دور چلے جاتے ہیں، آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، تو زمین کی طرف توجہ کرائی جاتی ہے کہ دیکھو سورج کا کیا کردار ہے، چاند کا کیا کردار ہے اور ستاروں کا کیا کردار ہے۔ اس کے ذریعے پھر سمجھا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اس کا مطلب ہے خواب کی تعبیر اس طرح سے ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے۔ اس کا مطلب ہے خواب کیونکہ حدیث ہے، خدا کی طرف سے سچی بات ہے تو خواب سچے ہوتے ہیں۔ گو کہ اس پہ BBC نے پروگرام کیا تھا، اس پہ میں الگ ایک پوری ڈیٹیل دوں گا آپ کو کہ سائنٹسٹ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے کیونکہ یہ حدیث ہے، سچی بات ہے، تو خواب سچا جو ہوتا ہے وہ ریئلٹی ہوتا ہے، اس کو ہم خود سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ضرور کیا کریں، جب خواب آپ دیکھتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد اپنا خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ نمبر 2، جب آپ خواب کسی کے ساتھ شیئر کرتے بھی ہیں تو انتہائی پازیٹیو مینٹیلٹی جو ہے، انتہائی پازیٹیو سوچ رکھنے والا انسان، اس کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ کسی نیگیٹو سوچ کے مالک انسان کے ساتھ کبھی اپنا خواب شیئر نہ کیا کریں، لیکن کوشش کیا کریں اپنے خواب جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ میری دعا ہے آپ اللہ کے امان میں رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ ساتھ اسی طرح جاری رہے۔
میں نے کوشش تو بہت کی کہ ویڈیو کو شارٹ کروں، ایک ہی خواب تک محدود رکھا، لیکن پھر بھی تقریباً 10 منٹ تک پہنچ گئی۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔